السلام علیکم، میں ہوں اعظم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک۔ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے علاقے کے اندر بڑی ایک گمبھیر صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور جنگ ایک نئی شدت کے ساتھ اپنی چل رہی ہے۔ ایران کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل اس نے بھی طیارے اڑا رکھے ہیں جو ایران کی شہری آبادیوں کو، ایران کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں مسلسل۔ ایران نے ابھی کچھ دیر پہلے آب نائے ہرمز میں ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس وقت ڈوب رہا ہے اور اس کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے جو امریکی بیری بیڑ ہے ابراہم لنکن، اس کے اوپر بھی بیلسٹک میزائل سے ایک حملہ کیا ہے، اور جو تصاویر اور ویڈیو کلپ سامنے آ رہے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ ابراہم لنکن کو اچھا خاصا وہاں پہ نقصان پہنچا ہے۔ اب ایک چیز اور بڑی دلچسپ سامنے آ رہی ہے، جو مشرق وسطیٰ کے جو لیڈرز ہیں، مشرق وسطیٰ کی جو قیادت ہے، وہ کھل کے ایران کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور ان کا اعتراض یہی ہے کہ ایران نے ان کے ممالک کے اندر جو حملے کیے وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایران نے امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان کا مسلسل یہی اصرار ہے کہ ایران نے ان کے ممالک کے اندر اٹیک کیے۔ آج اس پہ ہم بات کریں گے تازہ ترین صورتحال کے اوپر، ایران اسرائیل تنازع کے اوپر۔ ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی امور کے ماہر ہیں جناب کرنل سیف قریشی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ عالمی امور کے ماہر جناب باسم رضا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے حامد المشرقی صاحب، وہ بھی بین الاقوامی امور کے اوپر دسترس رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ عظمیٰ گل صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی جو دفاعی معاملات اور عالمی امور کے اوپر گہری نظر رکھتی ہیں۔ کرنل صاحب، ابھی تازہ ترین جو صورتحال نظر آ رہی ہے، آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد وہاں پہ قیادت کا ایک بحران پیدا ہوا ہے ایران کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بحران پہ ایران قابو پالے گی ایران کی حکومت، اور وہ وہاں پہ جو نظام ہے، نظم و نسق ہے، وہ چلا پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں جی خامنائی کو یہ اندازہ تھا کہ وہ شہادت نصیب کریں گے، اور انہوں نے چند دن پہلے اس کا ارینجمنٹ کر دیا تھا تاکہ کنٹینیوٹی آف کمانڈ رہے اور جنگ میں کوئی کمزوری کسی بھی جگہ ان کے جانے کے بعد پیش نہ آئے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ آلدو بہت بڑا سانحہ ہے کہ ان کا آرمی چیف بھی اور ان کے باقی بھی جتنے بھی ہیں، ان کی فیملی کے 5 تقریباً 40 کے قریب ان کی اہم شخصیات شہید ہو چکی ہیں اب تک۔ جی بالکل، یہ رجیم چینج یا کہیں یا کمانڈ چینج کہیں انہوں نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ایران کا نقصان کیا ہے اسرائیل نے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ مور دین 200 جیٹس کا، اور بار بار آ کے، اور پھر پوری سپورٹ امریکن کی، اور اس سارے ماحول میں جس طریقے سے ایران اب بھی کھڑا ہے، اور آج اس نے جو جواب دیے ہیں اور جو ابراہیم لنکن کو اس نے ہٹ کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے جی۔ یہ ابراہیم لنکن کا ہٹ ہو جانا، یا ان کے ایک آدھ آرمیڈا کا ڈوب جانا، یا سیریسلی ڈیمیج ہو جانا، یہ آئندہ سے اس علاقے میں کسی قسم کی غنڈہ گردی یا ہائی ہیڈڈنیس یا اس قسم کا ظلم نہیں ہونے دے گی، رکاوٹ آئے گی۔ سوچ سمجھ کے آئندہ کوئی آیا کرے گا اور دیکھا کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ لڑیں گے، بڑی دلیری سے لڑیں گے۔ ان کے اندر جذبہ جہاد کھوٹ کھوٹ کے بڑھا ہوا ہے، اور جس طریقے سے عوام آج باہر نکل آئی ہے، اگر ان کو کوئی شکوہ شکایت بھی تھا اپنی قیادت سے، تو وہ آج کے دن میں بجائے اس کے کہ وہ رفٹ نظر آتا، رجیم چینج نظر آتی، وہ ساری قوم سوگ میں چلی گئی ہے اور بالکل تہیا کر کے سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی۔ آج یہ منظر دیکھنے والے تھے ان کے بعد۔ ان کو تو شہادت نصیب ہوئی، اور وہ تو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے اور ایران کے ہیرو بن گئے۔ اور مگر جو اس وقت جنگ صورتحال ہوگی، میں سمجھتا ہوں بڑی ہی شدید ہوگی، بڑی شدید ہوگی، نقصانات دونوں سائیڈوں پہ سبسٹینشل ہوں گے۔ یہ بہتر ہے کہ جنگ کو فوری طور کے اوپر سیز فائر کرایا جائے۔ سیکیورٹی کونسل میں ایران نے کون سیز فائر کرائے گا اس وقت؟ کیونکہ اس وقت تو ہم جو دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، ایران ہمیں بالکل تنہا نظر آ رہا ہے۔
اگر روس اور چائنا کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ صرف مذمت کی حد تک ان کی محدود ہے، عملی طور پر کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے کہ اس جنگ کو بند کرانے کے لیے آگے بڑھے۔ جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، مجھے تو بہت امیدیں تھیں، اور ویسے رپورٹس تو یہی تھیں کہ چائنا اور روس بڑا ایکٹیو پارٹ ادا کریں گے، کیونکہ یہ ان کی آخری پوسٹ تھی۔ اگر انہوں نے ادھر بھی ادا نہیں کیا تو پھر تو یہ ون وے ٹریفک اور ایک ہی سپر پاور اگلے چند سال دنیا کو رول کرے گی، اور ابھی تک تو وہ نظر نہیں آیا، ابھی تک تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور ان کا صرف خالی مذمت کر دینا، پہلے انہوں نے ونزویلا گوایا، اور ابھی اگر یہ پول بھی انہوں نے ایسے ہی گزار دیا مذمتوں میں، تو پھر جو ہم دیکھتے تھے کہ تیسرا بلاک پوری تیاری سے اور پوری ٹیکنالوجی سے آگے آ رہا ہے، وہ تو پھر میرا خیال ہے کہ رک جائے گا، اس کی سپیڈ بھی لو ہو جائے گی، اور وہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کرنے کی بجائے اپنے ایک چیز جو میں عرض کروں گا کہ خلیجی ممالک کو یہ احساس ہو گیا سب کو کہ اگر انہوں نے ایگزسٹ کرنا ہے تو ان کے اپنے ڈیفنس، اور پھر ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے پڑے گا، یہ بیساکھیاں اٹھا کے پھینکنی پڑیں گی، یہ بیساکھیاں انسیکیورٹی کی ہیں، انسٹیبلٹی کی ہیں، ڈی سٹیبلائزیشن کی ہیں، اور ان کو بلیک میل کر کے نہیں، لیکن خلیجی ممالک کرنل صاحب اب دیکھیں آج جو اماراتی پریزیڈنٹ ہیں ان کے مشیر کا بیان آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا نام ہے انور کرکاش، انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے جو خلیجی ممالک پہ حملے کیے ہیں اس نے خلیجی ممالک کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کی جانب سے بھی ایسا ہی آیا تھا بیان، ایک قطر اور دبئی کی جانب سے بھی ایسا ہی کہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں جواب دینے کا۔ اب خلیجی ممالک اور دوسرا آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں، آج واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک بڑی خوفناک خبر چھپی ہے جس میں وہ ذمہ دار ہی خلیج کو قرار دے رہا ہے اس حملے میں، کہ امریکہ کو پریشر تھا کہ ایک اسرائیل کا اور دوسرا ان لوگوں کا کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے۔ میرا خیال ہے جی واشنگٹن پوسٹ نے جو لکھا ہے میں تو اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا، وہ تو اس وقت انہوں نے آگ کے اوپر تیل ڈالنا ہی تھا، اور وہ انہوں نے ڈالا ہے تاکہ یہ مسلمان ممالک آپس میں ہی ادھر ہی لڑنا شروع کر دیں، اور وہ اپنا کام دکھا کے آہستہ سے نیچے ہو کے تو پیس اکارڈ کا انتظار کریں اور اپنی کسی جگہ اور چیز۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو وہ انوالو نہیں ہوں گے۔ کرنل صاحب ہمیں جوائن کیا ہے ابھی بریگیڈیئر امجد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ ساتھ حامد المشرقی صاحب ہیں، جس طرح کہ میں پہلے اپنے انٹرو میں تعارف کروا چکا ہوں، عظمیٰ گل صاحب ہیں اور باسم رضا صاحب۔ تمام مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میڈم عظمیٰ گل، میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ اس وقت بڑی ایک گمبھیر صورتحال پیدا ہو چکی ہے خطے کے اندر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد، اور وہاں پہ ایران کے اندر ایک قیادت کا فقدان بھی نظر آ رہا ہے۔ تو میں ابھی کرنل سیف صاحب سے یہی سوال کر رہا تھا کہ کیا وہاں پہ وہ قابو پا لیں گے اس بحران کے اوپر، اور ایران اپنی جنگ کتنی دیر تک لڑ سکے گا، کیونکہ اس کے مقابلے کے اوپر ایک سپر پاور، ایک جارحیت کرنے والا ملک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی ایران کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو بہت ہی افسوسناک واقعہ اس کے لیے ہم تو سب کو افسوس کرنا چاہیے کہ ایک مذہبی رہنما تھے اور آیت اللہ تھے، پوری اتنی بڑی ایرانی قوم اور پھر شیعہ جتنے لوگ ہیں وہ کس قدر ان کے ساتھ ان کے متقد تھے یا فالوورز تھے، ان کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ ہمیں آپ سب، ہمارے لیے وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں ان سے ہمدردی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت ہے کہ وہ ہم ان کے دکھ میں برابر کی شریک۔ اب دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بالکل قیادت کی کوئی بحران نہیں ہے۔ جس طریقے سے پہلے بھی بات آتی رہی اور سب کو پتا تھا، 86 ایئرز اولڈ تھے تو ان کو پہلے سے پتا تھا۔ ایک تو انسان اس عمر میں ویسے ہی جب پیرانہ سالی میں پہنچتا ہے تو وہ اپنے جانشین اور چیزوں کا طریقہ، ایک سسٹم ہے بناتا ہے، اپنے وصیت بھی کرتا ہے۔ تو اسی طرح آیت اللہ خامنئی نے بھی کوئی ہفتہ پہلے کی بات ہے یا 10 دن پہلے کی بات ہے کہ باقاعدہ ایک خط لکھا اور سیل کر کے وہ حوالے کیا کہ انہوں نے 4 اپنے جو تھے 1 بائی 1 کہ اگر میں یہ نہ رہوں، میرے بعد دوسرا نہ رہے، تیسرا نہ رہے، انہوں نے 4 ٹیئر جو ہے لیڈرشپ باقاعدہ ڈیسائیڈ کر کے دی تھی، اور وہ یہاں کو نومینیٹ کیا تھا کہ یہ لوگ ہیں اور یہ جو کاؤنسل ہوگی اس کو ڈیل کرے گی۔ تو جہاں تک حالات تھے بگڑ رہے تھے جس طریقے سے اندازہ تھا، اور بار بار امریکہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ وی ول ٹیک آؤٹ علی خامنئی، تو وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، اور انہوں نے اس کی پوری بھرپور طریقے سے تیاری کی تھی۔
اب بات یہ کہ قیادت کو ظاہر ہے ٹیک اوور کرنے میں اور دوبارہ پوزیشن اور صدمے سے نکلنے میں اور تھوڑا ٹائم لگے گا. ایک دم آپ جو بھی جھٹکا لگتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے لڑکھڑا جاتے ہیں. تو ایران اس وقت جو ہے وہ ایک لڑکھڑانے والی پوزیشن میں ہے کہ اس کو حملہ ہوا ہے, اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, 40 کے قریب ان کے لوگ مارے گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. تو وہ ساری چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے وہ صدمے میں رہے گا اور 2-3 دن لگائے گا اس میں سے نکلنے کے لیے. مگر آپ اگر آج کا پہلا سٹیپ دیکھ لیں, بلکہ کل کا ہی دیکھ لیں, کہ انہوں نے اسی وقت جیسے پتہ بھی لگا تھا اٹیک ہونے کے باوجود انہوں نے 72 حملے کیے اور ہر طرف سے اسرائیل پہ کیے اور آج جو ہے انہوں نے جس طریقے سے ابراہیم لنکن کو ڈیمیج کیا ہے اور ان کو کوئی میرا خیال ہے فریگیٹ یا ارماڈا کوئی ڈیمیج کیا ہے, تو وہ لگے ہوئے کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. بالکل ہمارے لیے جو سب سے بڑی لمحہ فکریہ ہے وہ یہ کہ ہمارے جتنے خلیج کے ممالک ہیں, مشرق وسطیٰ کے, ان کا رویہ بڑا عجیب و غریب ہے. کیونکہ جب بار بار کہا گیا تھا کہ ایران کی طرف سے کہ جی ہم خطے میں موجود تمام امریکی مفادات کو اور تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے وہ امریکہ جا کے اٹیک نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بات تو سب واضح طور پہ پتہ تھی اور سب نے جا کے ایران میں بار بار مسعود پزشکیان جو ان کے صدر ہیں ان کے پاس بھی جا کے اور بار بار بتایا کہ ہمارا علاقہ یا ہم اپنی زمین نہیں استعمال کرنے دیں گے. بالکل. مگر جبکہ چائنا نے اپنے اوپن سورس سے ساری چیز ہفتہ پہلے ہی ساری ڈسکلوز کر دی تھی کہ سب کے علاقوں میں جہاز کھڑے تھے, انہوں نے پورا اکوپمنٹ لے کر آئے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب ان پہ اٹیک کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری فضا یوز ہوئی ہے. انہی کی طرف سے جب اٹیک ایران پہ ہوا ہے تو وہ بھی تو اسی ہوا سے گزر کے گزرے. جی بالکل. یہ کس طریقے سے بات غلط ہے, اس کو غلط طریقے سے, اور ہمیں اس کے سب کو بتانا چاہیے کہ ایسا غلط ہے. مسلم امہ کو چاہے حکمران کچھ بھی کہتے رہے, مسلم امہ کے جو عوام ہے, جو میجورٹی میں ہے, ان کو چاہیے یا زبان ہو کے کہیں کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ہمارا آپس میں اگر مسلکی مسائل ہیں یا کوئی بھی وجوہات ہیں کہ باہر کے لوگ آ کے ہمارے لوگوں کو استعمال لیں. جی اس کا بالکل. ہمیں خود بار بار اس کو مذمت کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ بالکل ایران نے صحیح کیا کہ ان علاقوں میں جہاں جہاں ان کے مفادات تھے ان کو ہٹ کیا. ابھی ایک تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے ہمارے پاس. ان حملوں میں ابھی پتہ چلا ہے کہ ایران نے جو اٹیک کیے ہیں ان میں 3 امریکی فوجی وہ بھی مارے گئے ہیں. جناب حامد المشرقی صاحب, اب یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت, اور اس کے علاوہ ایران کے اوپر جس طرح ایک جارحیت کی گئی اور جنگ مسلط کی گئی ہے, اس کے بعد شہادت کے بعد پوری دنیا کے اندر مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا, اور پاکستان کے اندر بھی مسلمانوں کے مظاہرے آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں جو اس شہادت پر رنجیدہ ہیں. لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر وہاں پہ فائرنگ کی مظاہرین کے اوپر, 8 مظاہرین وہاں پہ شہید ہو گئے. لاہور کے اندر ادھر پریس کلب کے باہر امریکن کونسلیٹ کے قریب مظاہرہ چل رہا تھا اور وہاں پہ آنسو گیس پھینکی گئی, مظاہرین پہ لاٹھی چارج کیا گیا. اسلام آباد میں بھی حالات بڑے کشیدہ ہیں. یہ ہماری کیا پالیسی ہے, کیا ہم کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کوئی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بہت شکریہ اعظم صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو انتہائی افسوس کی بات ہے, اور خامنائی صاحب کی شہادت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے شیعہ لیڈر تو پوری دنیا کے شیعہ کے لیے تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایز اے مسلم لیڈر بھی پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور اس بات کا میں نے پہلے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر خامنائی کو یعنی آیت اللہ خامنائی کو اگر شہید کیا جاتا ہے تو پوری دنیا میں اس کا ایک ریئیکشن آئے گا, پوری دنیا میں. اور ابھی ریئیکشن کی جو دوسری ویو ہے وہ اور خطرناک ہو سکتی ہے, وہ کسی طرح کی متشدد کارروائیاں ہو سکتی ہیں یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر. پھر اسلام کو اور ان کو بلیم کیا جائے گا, جبکہ یورپ جو ہے وہ اپنا جرم نہیں دیکھتا, امریکہ اپنا جرم نہیں دیکھتا کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے, ایک جنگی جرم کیا ہے, اور اس کے ریئیکشن میں اگر کہیں پر کوئی وائلنس ہوتی ہے, متشدد کارروائیاں ہوتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار اصل میں خود امریکہ اور اسرائیل ہوں گے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں جس طرح باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کو اپنی طاقت استعمال کرنی چاہیے
مظاہرین کو چاہیے کہ بالکل سرکاری املاک کے اوپر نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یا جو امبیسیز ہیں اس کے اندر ایک مظاہرے کے لمیٹڈ رکھنا چاہیے، لیکن جذباتی بات ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے، اور اس چیز کو ریاست کو سمجھنا ہوگا کہ ہر جگہ پر طاقت کا استعمال جو ہے اس سے عوام کے اندر بدگمانی، بددلی پھیلتی ہے، اور یہ انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ریاست جو ہے یا حکومت جو ہے وہ کس طرف کھڑی ہے۔ کیا حکومت ایران کے ساتھ کھڑی ہے، یا حکومت امریکہ کی خاموش حمایت کر رہی ہے، یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی قسم کے مظاہرے کی اجازت دینے کے نتیجے میں شاید جو عوام ہے ان کا جو حق کے جو اظہار رائے ہے اس کو نہ دیا جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بلکہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس کو دیکھنا ہوگا۔ کراچی کے اندر جو کچھ ہوا انتہائی افسوسناک ہے، اور میرا خیال یہ کہ اس کے اندر بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں مظاہرین کو ہینڈل کرنے کے، جس میں مطلب بہت سارے طریقے ہیں، واٹر کیننز ہیں، آپ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، آپ ربڑ بلیٹس کو یوز کر رہے ہیں، آپ کچھ ایسا نہیں کرتے جس سے انسانی جان کے جانے کا خطرہ ہو۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک ہے، اس کو حکومت پاکستان کو انویسٹیگیشن بھی کروانی چاہیے، اور اس طرح کی کسی بھی قسم کی جو سرکاری طاقت کا استعمال ہے اس کو روکنا ہوگا۔ بالکل اس کا تعین ہونا چاہیے، اس کا بالکل تعین ہونا چاہیے کہ کس نے فائرنگ کی، اس میں ہماری پولیس یا امریکن سے کس کی جانب سے یہ مظاہرین کے اوپر فائرنگ کی۔ بریگیڈیئر امجد صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا کہ ابھی یہ جنگ کس جانب جا رہی ہے، آپ اس میں کیا فورسنگ کر رہے ہیں، کیسے یہ جنگ روک پائے گی؟ کیونکہ ہمیں تو اس وقت تمام جتنے طاقتور ممالک ہیں وہ سب ایران کے خلاف کھڑے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ایران کے ہمسایہ ممالک جس میں خلیجی سٹیٹس ہیں وہ ساری بھی اس وقت ایران کے سامنے کھڑی ہیں۔ تو اس میں کون کردار ادا کر سکتا ہے اس جنگ کو روکنے میں، یا یہ جنگ کون سا رخ اختیار کرے گی؟ شکریہ جج صاحب۔ دیکھیے، میں پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات کر چکا ہوں، اسی سوال کے اوپر میں جواب دے چکا ہوں، میں ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن دوبارہ بتاتا ہوں۔ جی جی، یہ پروٹیکٹڈ وار ہے جی، یہ ایک سمارٹ وار یا شارٹ وار یا سوئفٹ وار کے طور پہ اتنی بڑی موبلائزیشن نہیں کی گئی، یہ موبلائزیشن کی گئی ہے ایک لمبے پلاننگ کے ساتھ، اور یہ میں گزارش کر چکا ہوں، یہ پلاننگ آج کی نہیں ہے، یہ پلاننگ کئی دہائیوں کی ہے، اور اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ شروع ہوئی نومبر 2019 سے۔ آپ جب ریٹروسپیکٹ میں آپ ایونٹس کو دیکھیں گے اور اسٹریٹجک لیول پہ ان کی لنکیجز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ بات درست ثابت ہوتی نظر آئے گی۔ جب بھی جنگ کا میدان سجایا جاتا ہے اتنے ہائر لیول پہ کہ جہاں واٹ از ایران بائی دا وے، ایران کی پاور کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا ملک جو 1600 سینکشنز پچھلی 2 دہائیوں سے برداشت کر رہا تھا، جس کے پاس کوئی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سپر پاور کے ساتھ، تو دور کی بات ہے کسی نیبرنگ پاور کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا کر سکے، لیکن ایران کو تیار کیا گیا۔ جون میں ایک ٹیسٹر دے کے اس کو 8-10 مہینے دیے گئے کہ آپ تیار رہیے، ہم یہ دوبارہ کریں گے۔ وہ اس لیے کہ اس کی گرینڈ اسٹریٹجک لیول کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایران نے ریسپانس کیسے کیا۔ ایران نے ریسپانس ڈائریکٹ اسرائیل کو ہٹ نہیں کیا، نہ اس نے امریکہ کو ہٹ کیا، اس نے اسٹیٹ وے، اور وہ پہلے بتا چکا تھا، اپنی نیبرنگ کنٹریز کو ہٹ کیا۔ اس میں کچھ مس کیلکولیشن ضرور ہیں، اور پچھلے 2-4 مہینوں میں کئی مس کیلکولیشن ضرور بڑے اعلیٰ لوگوں سے ہوئی ہیں، اور ہمیں اس کا بڑے اچھی طرح ادراک ہے۔ اس میں ایک مس کیلکولیشن جو میجر تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ اور اسرائیل اور تمام وہ پاور جو ایران کے اوپر اٹیک کرنا چاہتی تھی فار اینی ریزن، یا ریجیم چینج کرنا چاہتی تھی، انہوں نے سینٹر آف گریویٹی کی آئیڈینٹیفیکیشن غلط کی۔ ان کے خیال میں ایران کی سینٹر آف گریویٹی ان کی لیڈرشپ ہے، وہ بھول گئے اور یہ وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے، یا واللہ عالم کیا وجہ ہو سکتی ہے اتنے بڑے لیول پہ کہ ایران کی سینٹر آف گریویٹی نیشن، ویسے تو ہر کنٹری کی ہوتی ہے، امریکہ کا ایگریشن کا ایک سٹائل ہے، لائک لیبیا، عراق، یا جہاں جہاں اس نے یہ کیا، وہ سب سے پہلے پبلک اوپینین کو اپنے حق میں کرتا ہے۔ پبلک اوپینین کو 2 طریقوں سے حق میں کرتا ہے، یا اچھے کام کر کے حق میں کرتا ہے، یا ایجنٹس کے تھرو حق میں کرتا ہے، یا انفارمیشن اور سائیکولوجیکل وارفیئر کے تھرو حق میں کرتا ہے، اور آخر میں وہ ود پاور، وہ سوٹی ڈنڈے کے استعمال سے اس پبلک اوپینین کو اپنے حق میں کرتا ہے کہ جب وہ ٹاپ لیڈرشپ ہٹائی جائے تو پبلک جو تھی وہ خاموش رہے۔ سم آف دی ادر وہ یہ نہیں کر سکا۔ چند مہینے پہلے اس نے یہ ٹرائی ضرور کی جس میں وہ فیل ہو گیا، اور اس کے باوجود وہ سمجھتا رہا کہ اس کی سینٹر آف گریویٹی ان کی
لیڈرشپ ہے. پہلا حملہ صبح 10 بجے ہوا. حملہ ایکچولی 10 بجے پلان ہی نہیں تھا. ایران کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا بہت سارے ممالک میں کہ یہ بیڈلی انفیسٹڈ تھا ہاسٹائل ایجنسیز کے ایجنٹس کے ساتھ, جس میں موساد سر دست تھی اور اس کے بعد باقی اور ایجنسیز بھی تھی. اور را تو اسپیشلی وہ آپ کو پتا را تو ہر چڑھتی گاڑی کے اوپر چڑھ جاتا ہے, اس کا تو اپنا ایک مزاج ہے. وہ تو جہاں دیکھتے ہیں کہ فساد پھیلنے لگا ہے تو اس گاڑی پہ وہ فوراً سوار ہو جاتے ہیں. تو وہ اتنی بری طرح انفیسٹڈ تھی کہ حملے کی اطلاع رات کو تھی, پلان بھی رات کو. یہ 10 بجے حملہ اس لیے کیا گیا کہ ٹھیک 10 بجے ایک میٹنگ تھی جس میں یہ تمام لیڈرشپ تھی. دوسرا میں اس کی پچھلے سیگمنٹ میں وجہ بتا چکا ہوں کہ ایران کی کیلکولیشن کے اندر یہ حملہ اگلے 2 دن اور پینڈ ہونا تھا. اس کی 2 ریزنز تھی. تیسرا راؤنڈ آف ٹاک جنیوا میں جو ہو رہا تھا ابھی تک اس کا آؤٹ کم سامنے نہیں آیا تھا کہ وہ سکسیس کی طرف جا رہا ہے, اور اس کا بلیک اینڈ وائٹ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ ٹاکس کہاں تک پہنچی ہیں. رپورٹڈلی ایران نے بیسٹ آفرز کی تھی اور ایران ہوپ فل تھا کہ اس وقت جو ہم آفرز کر چکے ہیں جس میں یورینیم کی انریچمنٹ کو بند کرنا, اس کو سول یعنی 36% سے نیچے لانا, اس کے بعد جو انریچڈ یورینیم اویلیبل ہے وہ ہینڈ اوور کرنا جو 36% سے اوپر ہے, جو کہ ایٹم بم بنا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ایکسپٹ فار دی ریجیم چینج ایگری کر چکا تھا اور ہوپ فل تھا. جی جی. جو ایکچوئل واقعہ جس کی وجہ سے مس کیلکولیشن ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو ایک بحری بیڑا جراڑ تھا جو نیسیسریلی ایک اوفینسو فورس ہے, وہ ڈیفینسو موڈ میں ابھی تک ایران کے ساحل کے اوپر غزہ کے اپوزٹ کھڑی ہوئی تھی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک یہ میڈیٹرینین میں داخل ہوگا تب تک ریزلٹ بھی آ جائے گا اور تب ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے, جنگ ہوگی. تو سرپرائز اور ڈسپشن تو آپ کو پتا ہے جنگ کا سب سے ایک امپورٹنٹ اصول ہوتا ہے. تو سرپرائز اچیو کی اور انہوں نے ٹھیک 10 بجے جو اٹیک کیا اس میں ایت اللہ خمینائی اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے اور غریق رحمت فرمائے ان کو, وہ اس دنیا سے تشریف بہت ساری لیڈرشپ کے ساتھ لے گئے. ٹھیک اس کے 15 منٹ یعنی 10 سے 15 منٹ ڈیسیجن میکنگ میں لگے اینڈ ایک ہیوی ریٹیلیشن ایران نے کرنی شو کی اور لگاتار کر رہی ہے. جی بالکل. اب یہ تمام چیزوں کی ایک اسٹریٹجک اگر لنکیج آپ اسٹیبلش کریں کہ دبئی کے اوپر اور سب سے زیادہ ہیوی ایران دبئی کے اوپر آیا ہے, یو اے ای کے اوپر. کیا وجہ ہے کہ دبئی کے اوپر اتنا ہیوی آنے کے باوجود کوئی کنٹری نہیں بول رہا, اسپیشلی اسرائیل اینڈ امریکہ, اور ریٹیلیٹ نہیں کر رہے یا وہاں سے ریٹیلیٹ نہیں کروا رہے. سملرلی بحرین, قطر, کویت اور اب امان بھی پھنس گیا ماشاءاللہ, وہ پہلے سائڈ پہ بیٹھا ہوا امان آ گیا. سر سمجھے ڈائنامکس اور جغرافی سمجھے نہیں, آپ سمجھے ہوئے ہیں, میں ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں. دبئی ماؤتھ ہے ایگزیکٹلی اسٹیٹ آف ہارمز کا, سب سے بڑا تھریٹ اسٹیٹ آف ہارمز ہے. اسٹیٹ دبئی میں جو کچھ ہو رہا تھا اور جہاں جتنی کئی دہائیوں سے اس پہ انویسٹمنٹ کی گئی تھی, دیٹ واز بیسیکلی واز ڈن فار دی بوٹس آن گراؤنڈ. اب ان بوٹس آن گراؤنڈ ہونے میں کوئی نہیں روک سکتا. جو کچھ غزہ کے اندر پلان کیا جا رہا ہے دبئی اس کے اندر ایک رکاوٹ ہے. جو سعودیہ کے اندر ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے اس کی سکسیس بھی دبئی کو نیچے کرنے سے ہی کہیں نظر آئے. سر یہ بڑی گرینڈ اسٹریٹجک لیول کے اوپر ایک معاملات ہے. اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں بریگیڈ صاحب, آپ نے بڑی آئی اوپنر ہے. باسم رضا صاحب, یہ بڑی جو بریگیڈ صاحب نے باتیں کی ہیں بڑی اہم ہے کہ اس میں ایک تو آپ یہ بتائیے کہ جو اصل مقصد تھا امریکہ کا اور اسرائیل کا, جو جوہری ہتھیار ہیں وہ تو نظر آ گیا کہ وہاں سے وہ میزائل ٹیکنالوجی پہ آ گئے, لیکن الٹیمیٹلی ان کا جو ٹارگٹ نکلا وہ تھا وہاں کی رجیم چینج. کیا اس تمام جنگ کے بعد رجیم چینج کر پائیں گے وہاں پہ ایران کے اندر, یا وہاں پہ آپ مزاحمت دیکھ رہے ہیں عوام کی جانب سے؟ بہت شکریہ جی مجھے مدعو کرنے کا. سب سے پہلے جوہری صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو رجیم چینج کی کہانی ہے یہ آج کی نہیں ہے. 1988 میں نیتن یاہو صاحب کی ایک ویڈیو ہے, آج کل ہر سوشل میڈیا کے اوپر سرکل کری ہے, آپ کو مل بھی جائے گی. He was talking to the US Congress, اور 1988 میں نیتن یاہو صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ سوویت یونین کو ڈسنٹیگریٹ کر دیتے ہیں اور یا اس میں رجیم چینج کر دیتے ہیں تو اس کی ایک بڑے ہی زبردست ریپرکشنز ہوگی. یہی کام وہ 2001 میں دوبارہ کرتے ہیں کانگریس سے مخاطب ہوتے ہوئے صدام حسین کے حوالے سے, وہیں پر بیٹھے بیٹھے ایران کا ذکر بھی کر دیتے ہیں. 1996 میں نیتن یاہو روٹ اے بک, اس کتاب کا نام کچھ اسی طرح سے تھا, کاؤنٹرنگ دا اسلامک ٹیررزم in Middle East, something of that sort. I'm not sure کہ میں exactly صحیح نام لے رہا ہوں, لیکن اسی طرح کا. اس کتاب کے اندر نیتن یاہو صاحب 9/11 کو پریڈکٹ بھی کرتے تھے,
اور پریڈکشن کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نیو یارک کے ہارٹ میں ایک اسلامک ٹیرر حملہ ہو، اور اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے ہمیں لیبیا، عراق، ایران، ان تمام ریجنل اسٹیٹس کرنا ہے، ریجیم چینج کرنی ہے. سو یہ ایک ایسا گول ہے کہ جو اسرائیلی اسٹیٹ سنس دا ویری بگننگ لے کر چلتی آ رہی ہے، اور یہی چیز ہمیں شروع سے نظر آئی یہاں پر بھی. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہے شارٹ سائٹڈنس کا، اسرائیلی جو فارن پالیسی ہے اس کا، کیونکہ وہ اس چیز کو ایسرٹین نہیں کر پا رہے، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ایرانین اسٹرکچر جو ہے وہ لیبیا کے اسٹرکچر سے، عراق کے اسٹرکچر سے، بحرین، ایجپٹ، ان تمام ممالک کے اسٹرکچر سے بہت مختلف ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جن دہشت گرد تنظیموں کے، القاعدہ، آئیسس، ان تمام جن تنظیموں کے خلاف لڑتا رہا ہے، ان سے بھی ایران کا اسٹرکچر بہت مختلف ہے. ایران کا اسٹرکچر 1980 سے بہت ہی مصمم انداز سے ڈیوائز کیا گیا تھا، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات، جیسے کہ برگیڈیئر صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ ایسا ہو جائے گا کہ ایرانینز کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حملہ ہوگا اور وہ آیت اللہ علی خامنہئی جو ہیں ان پہ اٹیک ہو جائے گا اور اس کے بعد پیچھے کوئی بندہ نہیں بچے گا. ایسا نہیں ہے. ایرانینز کے پاس ایک بہت ہی ویل ڈیوائزڈ اسٹرکچر آف گورننس موجود ہے، اور یہ ویل ڈیوائزڈ اسٹرکچر آف گورننس یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر ٹاپ 3 ٹیئرز آف لیڈرشپ کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے تو ایرانینز کے پاس امیڈیٹ رسپانس کے لیے لیڈرشپ موجود ہے. دیٹ بینگ سیڈ، ہم اس چیز کو تو سمجھ سکتے ہیں کہ ریجیم چینج تو ایسے نہیں ہوتی. دوسرا جو فیکٹر ریجیم چینج کا ان کے پاس تھا وہ تھا پبلک آؤٹریچ. موساد کے اور سی آئی اے کے میسو انٹیلیجنس آپس نے دکھایا ہمیں ریسنٹلی ان ریسنٹ منتھس میں کہ ایران کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر پروٹیسٹ ہوئے، مظاہرے ہوئے، اور وہ مظاہرے بہت حد تک وائلنٹ بھی ہو گئے، اور ان کے نتیجے بہت سارے لوگ مارے بھی گئے، جس کو ایرانین گورنمنٹ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے. لیکن اس طرح کا کام کرنا کہ ایک سوورن اسٹیٹ پہ اس انداز سے بلا اشتعال حملہ کر دینا، جس میں بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں جو کل حملہ ہوا، اسکول کے اوپر جو حملہ ہوا، کہ بالکل شہید ہوئی ہیں، ان کی تعداد 160 سے اوپر ہو چکی ہے. جی، یہ ایک میسیکر ہے. اس طرح کی حرکتیں ایرانین جو ڈائسپورا ہے، جو ایرانین پاپولس ہے، وہاں کی عام عوام ہے، اس کو IRGC کے اور کرنٹ گورنمنٹ کے اور قریب کر دیتی ہے. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ یہاں پر ہے کہ ہم جو پرشین سویلائزیشن، اس کی اگر ہسٹری دیکھیں تو یہاں کے جو پرشین سویلائزیشن کے لوگ ہیں، یہ بہت نیشنلسٹ اور بہت پراؤڈ لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ پراؤڈ لوگ ہیں اپنی سویلائزیشن کو لے کر. سو ان کے اندر یونٹی اور کوہیرنس کا اور اتحاد کا ایلیمنٹ ہے. آپ اس کو اس انداز سے نہیں نکال سکتے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوور نائٹ اچانک سے وہ جو ایک عجیب سا سلوج انہوں نے وہاں پر کھڑا کیا رضا شاہ پہلوی کے نام کا، اس کو آپ کیسے لا کر یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں؟ یہ پریکٹیکلی ایک امپاسبل چیز ہے. اسرائیل کا گول ریجیم چینج نہیں ہے. اسرائیل کا گول بیسیکلی ہے ڈسمینٹلنگ ایران. اچھا، ایران کو ڈسمینٹل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ایران کو ڈسمینٹل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ ٹلٹ کر جائے گا اسرائیل کے حق میں، اور اسرائیل بن جائے گا ریجنل ہیجمون آف مڈل ایسٹ، جو کہ انٹینڈڈ. ایران میں اگر ریجیم چینج کر کے ایک سٹیبل گورنمنٹ لائی جاتی ہے، اسرائیل ایسا نہیں چاہتا، سٹیبلٹی بالکل نہیں چاہتا. اسرائیل چاہتا ہے کہ ایک واحد سٹیٹ جو بیلنس کر سکتی ہے پاور کو، اس کے مقابلے میں اس سٹیٹ کو ڈسمینٹل کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے. یہی کام آپ نے عراق کی صورت میں دیکھا، یہی کام آپ نے لیبیا کی صورت میں دیکھا، اور باقی تمام سٹیٹس کی صورت میں دیکھا، اور یہی یہاں پر بھی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کرنل صاحب، اس وقت اس لڑائی کی وجہ سے ایئر سروس بھی بند ہے اس پورے خطے کے اندر، بالخصوص مڈل ایسٹ کے اندر، اور پاکستان افغانستان کی لڑائی کی وجہ سے بھی بہت ساری ایئر سروس متاثر ہوئی تھی. اب نئے ہرمز بھی اس وقت بند ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ایران نے ایک اٹیک کیا، ابھی ایک جہاز ڈوب رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے وجہ سے اوورآل پوری دنیا کے اندر کیا ایک معاشی بحران بھی پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے؟ جی، وہ آلریڈی کمنس کر گیا ہے. پیٹرولیم کی پرائسز آپ کے اپنے ملک میں انکریز ہو چکی ہیں، اور یہ تو کافی انکریز ہوگا. جی، اکانومیز ساری شٹر ہوں گی، اور سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہوگا وہ مڈل ایسٹ اور ان ریاستوں کو ہوگا جن کی اکانومی اسٹیٹ آف ہرمز پہ ڈپینڈ کرتی ہے. وار کا افیکٹ تو امریکہ تک بھی جائے گا، اسرائیل تک بھی جائے گا. میں ادھر ایک چیز کہنا چاہوں گا جی، کہ USA کی ہیجمنی ختم ہو رہی تھی. USA کی اکانومی اور ٹیکنالوجی نیچے جا رہی تھی.
یہ رشیا اور چائنا ٹیکنالوجی میں اور اکانومی میں بہتر پرفارمنس دے رہے تھے. تو ان کو جب ٹرمپ آئے اور انہوں نے ٹیرف آ کے ٹائٹ کیا, پھر انہوں نے نیٹو فارغ کی, پھر دیکھا کہ یو کے کا پرائم منسٹر جو ہے وہ شی پنگ کے پاس بیٹھا ہوا ایگریمنٹ کر رہا ہے, لانگ ٹائم ایگریمنٹ, پھر کینیڈین پرائم منسٹر. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارا سین جو ہے انہوں نے مڈل ایسٹ کی آئل کی پاور اور اس کی دولت کو امریکہ استعمال کر کے تو اپنی چیزیں سیدھی کر رہا تھا. اچھا, یہ ان کا ڈالر جو ہے, یہ پیٹرو ڈالر, یہ دنیا میں ایک جانب وہ لیٹن امریکہ کے اوپر اس نے سارے وہاں پہ قبضے کر لیے ہیں, جی میں عرض کر رہا ہوں, وہ اس کو چسکا پڑ گیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اصل دولت جو ہے اس وقت وہ تیل میں, انرجی میں ہے. انرجی ہوگی, تیل کی پرائسز اوپر جائیں گی, یہ سارا کچھ امریکن کو اور مضبوط کرے گا. صورتحال یہ تھی کہ وینزویلا کے میں بھی انہوں نے آئل کے لیے گئے, ادھر بھی آ رہے ہیں. ایک آئل بذات خود, سارا مڈل ایسٹ جو ہے یہ انرجی سے اور آئل سے بڑا ہوا ہے. یہ دنیا کا میکسیمم جو پروڈکشن ہے وہ یہ علاقہ ہے. دوسرا پھر اس کے ساتھ انہوں نے ادھر ان ساری سٹیٹس کو انسیکیور, ڈی اسٹیبلائز اور بغیر پراپر سیلف ڈیفنس کے رکھا ہوا تھا. بے شک وہ یو اے ای ہے, سعودیہ ہے, باقی جتنی بھی ہیں, ان تمام کو محتاج رکھا ہوا تھا کہ وہ امریکہ سے اپنی سیکیورٹی لیں. امریکہ ان کو اپنی سیکیورٹی دے کے ان کے ساری دولت اٹھا کے کسی نہ کسی بہانے آرمامنٹ کے لیے لے جاتا تھا کہ لیٹسٹ آرمامنٹ میں آپ کو. یہ اس کی مارکیٹ تھی, اس کے اوپر اس کی ترقی کا انحصار تھا. واحد پاور جو اس کو اپوز کر رہی تھی وہ ایران تھا. اسرائیل بھی ایران سے ڈرتا تھا, امریکہ بھی کے لیے بھی ایران جن کی طرح کھڑا تھا. اور اگر یہ تیسرے بلاک نے زمین پہ مؤثر ہو کے آنا تھا, چائنا اور رشیا نے, اگر اس میں ٹرکی ملتا ہے, ایران ملتا ہے, ان کو سعودیہ ملتا, تو انہوں نے ان کو آنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ ادھر ایران کو ڈیفینڈ کریں. یہ آج کے دن میں بھی ان کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ ایران کو پروٹیکٹ کریں اور اس کانفلکٹ کو کنٹرول کریں اور ایران کے حق میں ہو. اگر ایران بچے گا, مسلمان بچیں گے, تو کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہوگا تیسری پار کے. اگر یہ سارے ون بائی ون سارے کے سارے فارغ ہو گئے تو پھر وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. اچھا, ابھی تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں ہمارے پاس کہ سعودی عرب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے الریاض کا ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے, میزائل وہاں پہ مارے گئے ہیں, اور پرنس سلطان ایئر بیس جس کے اندر ایک امریکی اڈا تھا اور وہاں پہ امریکی اہلکار بھی موجود تھے, اس پہ بھی میزائل داغے گئے ہیں. لیکن سعودی عرب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان میزائل کو ڈیفیوز کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امارات کے اندر وہاں پہ ایران نے حملہ کیا ہے, 3 اماراتی وہاں پہ ان کی ہلاکت کی اطلاع مل رہی ہے. کویت کے اندر بھی حملہ کیا گیا ہے, وہاں پہ ایک کویتی شہری اس کی ہلاکت کی بھی ہمیں اطلاع ملی ہے. میڈم عصبہ, یہ جنگ جو ہے نا یہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس میں ابھی تک کوئی ایسا ہمیں اقدام نظر نہیں آیا کہ کوئی ملک آگے بڑھے اور اس کو روکے, اور اس میں بالخصوص پاکستان, اس کا ہمیں ایک کنفیوز سا پاکستان کا نظر آ رہا ہے, کنفیوژن ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا ایران کو وہاں پہ ایران کی عوام اور وہاں کے قیادت کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا ہم جو گلف کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, یا امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی, یہ بہت ہی پاکستان کا تو بہت ہی بڑا ڈائلیما ہے, کیونکہ پاکستان ایک عجیب و غریب شش و پنج میں بھی ہے کہ آپ نے ڈیفنس پیکٹ بھی کیے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ آپ ڈیفنس ڈیلنگز کر رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ آپ ایک نئی ٹریجیکٹری بن گئی ہے کہ آپ بہت بہتر تعلقات کی طرف چل رہے ہیں, جو کہ بڑے انریلائبل ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹرمپ کو تو میں تو کہتی ہوں وہ رنگیلا شاہ کی طرح ہی ہیں کہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا, ان کا کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کب تک اس رویے پہ قائم رہیں گے. اور پھر جب کہ خلیجی ممالک کے ساتھ بھی ہمارے پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں, بہت سارے ہمارا جو ورک فورس ہے وہ بھی وہاں ہے, تو ہمارے لیے بہت ہی بڑا ڈائلیما ہے. مگر اگر طریقہ حق بات کہی جائے تو جو ہم نے ہمیشہ دنیا میں سیکھا, جو اسلام نے ہمیں سکھایا, یا جو ایک کسی بھی ملک کا, کہ غلط بات کو غلط کہنا بہت ہی ضروری ہے, اور اگر نہیں تو کم از کم دل سے اس کو غلط سمجھے. تو اب اس وقت غلط بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی سوورینٹی کو, ایک سوورن کنٹری ہے, آپ اس طرح کر جا کے حملہ کریں, اور پھر چاہیں کہ باقی ممالک جو نیبرنگ ممالک ہیں ان کی ایئر اسپیس بھی یوز ہو, ان کے بیسز بھی استعمال کیے جائیں,
وہاں سے اور آپ جا کے کہیں کہ بیچ میں ہمارا کوئی بندہ بھی نہ مارا جائے, پتا بھی نہ ہلے, پھول بھی نہ ٹوٹے, تو کیاری کو بھی ڈیمیج نہ کیا جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا نا. یہ جنگ ہے, جنگ میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے. آپ نے 160 بچیاں مار دی ہیں تو کوئی ایک دفعہ کسی نے معذرت نہیں کی, جبکہ افغانستان میں اگر بچیوں کو تعلیم نہیں ملتی تو اس کے اوپر تو بہت بڑا ہوا کھڑا کرتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے, اور یہ رولز بیسڈ آرڈر نہیں ہے. دنیا میں اگر اس طریقے سے آپ ایک جگہ سسٹم چلائیں گے یا مائٹ از رائٹ کا چلائیں گے, تو ایک پھر بھی ایک کوئی چلمن سی تھی, ایک پردہ سا تھا جو فساد اس کو برقرار رکھا ہوا تھا. جب سے ٹرمپ صاحب آئے انہوں نے تو یہ سب چیزیں اڑا کے رکھ دی ہیں. اس کی وجہ سے ایک بڑا عجیب و غریب نیگیٹو قسم کا امپیکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ دنیا میں اب یہی ہر کوئی یہ کرے گا کہ جو جدھر جائے گا, جو طاقتور ہے وہ جا کے کسی کو بھی مار دے گا. تو یہ نظام نہیں چل سکتا. دنیا میں اس طرح کام نہیں ہوا کرتے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اسی لیے رولز بیسڈ آرڈر آیا گیا تھا کہ دنیا کو کسی نظام کے تحت لانا تھا. یو این بنایا گیا, اب یو این کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ غزہ امن بورڈ کے نیچے وہ کہتے ہیں زیر نگرانی یو این کام کرے. تو اب جب یہ والی سچویشن ہو جائے گی, اور جس کا ہیڈ کوئی ایک پریزیڈنٹ, ایک بندہ ہے, مطلب وہ کبھی پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو, تو ٹرمپ صاحب اس کے ہیڈ ہیں, ان کو کوئی اور لائف لانگ ہیڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی دیکھا جائے نا تو یہ پورا نظام الٹانا, اور ایک نیا نظام آ رہا ہے, اور وہ نظام جو آ رہا ہے وہ فار بیٹر نہیں آ رہا. وہ نظام ایک ایسا انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے کہ جس نے تباہی پھیر دینی ہے, جس نے ہم سب کو سلیو بنا دینا ہے, غلام بنا دیتے ہیں. پہلے بھی بنے ہوئے, مگر آپ تو عملاً بن جائیں گے کہ ہماری کوئی مرضی نہیں ہوگی, جس کو دل چاہے گا اٹھا کے پھینک دیں گے, جس کو اغوا کر لیں گے. تو اس چیز کے لیے اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے, اور پاکستان کو ایک بڑا ہی ڈیلیکیٹ بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم بھی بہت ہی کمزور لوگ ہیں, اکنامکلی ہم بہت ہی کمزور ہیں. حالانکہ اگر جنگ میں یا جذبے میں کم نہیں ہے, مگر چونکہ ہماری اکانومی اتنی کمزور ہے, اس کی وجہ سے ہمیں بھی انہوں نے کافی باندھ کے زنجیروں میں رکھا ہوا ہے. تو بہت ہی ٹیکنیکلی بہت ہی مشکل گیم ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے لیے تو خاص طور. بالکل. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو ابھی میڈم نے ذکر کیا کہ غزہ امن بورڈ جو قائم کیا گیا تھا, اب تو یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ بورڈ صرف اور صرف ایران پر حملے کے لیے بنایا گیا تھا. اس میں غزہ کے اندر امن قائم کرنا تو ان کا مقصود ہی نہیں تھا, اور اس میں یہ جو ابھی جو کچھ کیا گیا ہے ایران کے ساتھ, اور اس بورڈ کے جتنے ممالک ممبر تھے وہ سارے ایران کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جتنے مسلم ممالک وہاں پہ تھے. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بورڈ غزہ کے اندر امن کے لیے تھا, یا صرف ایران کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے ساتھ کھڑا کیا باقی ممالک کو؟ میں اس میں ہماری بہن ہے میم نظمہ, ان کی ایک بات کو ایک کنٹینویشن میں آگے کروں گا, پھر آپ کے سوال کا جواب. جی جی. دیکھیے کہ پاکستان میں 3 ٹیئرز ہیں. پبلک ہے, آرم فورسز ہے, اور گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ گورنمنٹ کہیں بھی نہیں کھڑی ہوئی, کسی کے ساتھ نہیں کھڑی. گورنمنٹ لیٹی ہوئی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. دوسری بات ہے عوام کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے. ہمیں ابھی تک قاتلین عثمان نہیں مل سکے. ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کہ یزید ملعون ہے یا رحمت اللہ ہے, ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا تیسرا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سیدنا ابوبکر کیوں پہلے خلیفہ تھے, سیدنا علی کیوں پہلے خلیفہ تھے. تو ہمارے یہ مسائل ہیں, ہمیں بہت مصروف ہے اس وقت, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم وہ گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آرم فورسز کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. آرم فورسز کو اس لیے اچھی طرح پتہ ہے کہ آرم فورسز جو اسٹریٹجک لیول کے اوپر جب وہ تھنکنگ کرتی ہے تو ایوب خان سے لے کے عاصم منیر مارشل تک, ان سب کے ہوتے ہوئے اگر ہم کہیں ایک طرف یا دوسری طرف کھڑے ہوتے تو آج ہمیں اٹامک مارنا ہوتے, کیونکہ میکسیمم گورنمنٹ یا فوج نے کیا ہے یا فوج کے انڈر انفلوئنس رہی. اگر یہ فوج کے انڈر انفلوئنس نہ رہی ہوتی اور فوج نے نہ کی ہوتی تو آج ماشاءاللہ آپ ابھی بھی ریڑا کھوتی کے اوپر ہی آپ کام چلا رہے ہوتے اور ٹانگے شانگے چل رہے ہوتے. صحیح ہے. تو وہ الحمدللہ وہ معاملات ہمیں یعنی ہمیں کا مطلب ہے, میں کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں, فوج کو پتہ ہے کیا کرنا. بالکل ٹھیک. فوج بالکل بہترین ملٹری ڈپلومیسی کے ساتھ اور ملٹری اسٹریٹجک لیول کے ساتھ اس نے چلنا ہے. اور مجھے کرنل رائس کا ایک لیکچر یاد ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں مشرف صاحب کے زمانے میں, یہ 2000 نہیں مشرف صاحب کا زمانہ گزر چکا تھا, اور وہ ہمیں لیکچر دینے آئے مشرف صاحب کی باتوں کے اوپر بتانے کے لیے کہ انہوں نے کیسے ہمیں بیٹرے کیا. تو وہ تقریباً رونے والی ہو گئی. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں نہ صرف انہوں نے نہیں بیٹرے کیا, ہمیں ضیاء نے بھی بیٹرے کیا, ہمیں ایوب خان نے بھی بیٹرے کیا. تو اگر اتنے بٹرائل تھے ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ کیا معاملات تھے, کچھ نہ کچھ ہوں گے. یہ بٹوین دی لائنز ہے, اس کے اوپر ہم سوچ سکتے ہیں. اگلی بات آ گئی کہ امریکہ نے 3 ٹارگٹ بڑے زبردست حاصل کیا. پھر میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. ایک تو مسلم امہ والا اس نے جو ہوا تھا وہ ختم کر دیا. دیر از نو مسلم امہ.
امہ شمہ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. جو تھوڑی بہت ایگزسٹ کرتی تھی کاغذوں میں وہ ابھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ایک مسلم امہ کے ملک نے مسلم امہ کے متعدد ممالک پر حملہ کر دیا. تمام مسلم امہ اس وقت یہودیوں کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے, تو امہ تو ختم ہو گئی. دوسرا جو اہم چیز ہے چائنا اور رشیا, یہ بھی اب روز روشن کی طرح عام ہو چکا ہے کہ وہ جو ممالک ہماری طرح کے بیچارے ممالک جو تھوڑا بہت سوچتے تھے کہ اوکے وقت میں یہ ہمارے کام آئیں گے, وہ کسی کے کام نہیں آئے. وہ اپنے مزے لے رہے ہیں, اور وہ ان کے بہت بڑا ابھی کرن صاحب نے فرمایا یا آپ میں سے کسی دوست نے فرمایا کہ ان کی لاسٹ پوسٹ تھی ایران, تو وہ مزے سے دیکھ رہے ہیں. ایران جاتا ہے تو جائے بھاڑ میں, اور انہوں نے فوراً کہا کہ اگر یہ نہیں تو ہم رشیا سے تیل لے لیں گے. اسٹیٹ آف ہارمز بند ہوتی ہے تو انہیں تو ہم رشیا سے تیل لے لیں گے. تو وہ تو معاملات ہو گئے ختم. اور تیسری اور جو اہم بات ہے وہ ہے یو ایس اے. تو یہ بھی ابھی یو ایس اے اگر یہ جنگ میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ تمام معاملات اسی طرح جاتے ہیں ایز پلان, تو یہ بھی آپ تسلی رکھیں اگلے 50-100 سال سپر پاور یو ایس اے ہی ہے. اور ملٹائی پولر ورلڈ والے جو معاملات تھے, گلوبل ساؤتھ فلانا گلوبل نارتھ, یہ ساری ٹرمینالوجی جو سی ہے کھا کے چلی گئی. اب آ گیا آپ کے سوال کی طرف, بورڈ آف پیس. تو بورڈ آف پیس کہاں پیس کرنا تھا؟ غزہ میں. تو غزہ میں پیس کس کو چاہیے؟ اسرائیل کو. تو اسرائیل کا پیس ہم کیوں انشور کرنے جائیں؟ اسرائیل کا پیس تو انشور کرنے جائیں امریکن فورسز, وہ ویسٹرن فورسز جائیں جن کو اسرائیل کے ساتھ کوئی کام ہوگا. ہم کیوں جائیں؟ کیونکہ ہم عمان نام کی چیز ہی نہیں ہے. ہم وہاں جا رہے تھے پیس انفورس کرنے نہیں, ہم وہ اس بات کو انشور کرنے کے لیے بورڈ آف پیس بنایا گیا کہ دیر از نو فلسطین. آپ اس کے پورے بورڈ آف پیس کے آپ ڈاکومنٹ پڑھیں, وہ میں نے پڑھا ہے, پورے کے پورے میں فلسطین کا نہیں ذکر نہیں کہ 2 نیشنز کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں. وہ ایک ہی نیشن ہے اسرائیل. اس کو چاہیے وہاں اسرائیل کو بے خوف و خطر جو مرضی لوٹ ڈالے وہ ڈال سکتا ہے. تو بورڈ آف پیس اس لیے تو یونائٹڈ نیشن کو تقریباً ختم تو نہیں کیا گیا, ابھی کل بھی ان کا اجلاس تھا, یعنی اس کو اوور شیڈو کر دی گیا بورڈ آف پیس میں. اور جس طرح میم فرما رہی ہے ہماری بڑی بہن ہے سر. جی بریئر صاحب. حامد المشرقی صاحب, ابھی ایک تازہ ترین ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ ریڈ سی سے لے کر آپ نئے ہرمز تک تمام سی روٹ اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. ایئر سروس پہلے ہی بند ہے. یہ ایک انتہائی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیریس معاملہ ہے کہ پوری دنیا کی اس وقت ٹریڈ بھی متاثر ہونے جا رہی ہے, اور جنگ ہے کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ہمارا کردار, ہم اگر اسی طرح کنفیوز رہے تو اس میں کیا بعید نہیں ہے کہ کل کو اسرائیل ہمارے دروازے پہ کھڑا ہوگا, کیونکہ جنگ تو ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے. اگر آج ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کیا, اگر وہاں پہ اسرائیلی فورسز جس طرح ایران کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا ہے, اگر وہی پاکستان کے اندر اس طرح انہوں نے مداخلہ شروع کر دی, تو ہم کس طرح ان کا مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے سارے کلیگ پینلسٹ ہیں ان سب کو اس بات کا بڑی اچھی طرح ادراک ہے کہ ایران کا فال آف ایران جو ہے وہ ایکچولی پاکستان کا جو ہے وہ اگلی باری ہی پاکستان کی ہے. نیتن یاہو تو کئی بار کہہ بھی چکا ہے, ٹھیک ہے, اس سے تو ہمیں کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس میں ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی جو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کنسرن ہے, وہ ہے کہ کیا مسلمان ممالک جن کو پہلے بتایا بھی گیا, ان کو ایران نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جی دیکھیں آپ کے ہاں اڈے ہیں, آپ کے نے اسپیس دی ہوئی ہے, آپ کے پاس سارا کچھ ہے, تو میرے پاس تو چوائس کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے 6 ماہ پہلے بھی ہوا تو اس کے اندر بھی جب ایران اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہا تھا, کسی اور مسلمان کو نہیں کر رہا تھا, تو بھی جارڈن کا جو سسٹم ہے وہ ایران کے میزائلز گرا رہا تھا. سو اس حوالے سے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ تمام عربین پینسولا جو ہے, گلف کنٹریز جو ہیں, وہ نہ صرف عملی طور پر بلکہ اعلانیہ طور پر بھی اب اسرائیل کے اور امریکہ کے ساتھ کھڑی ہیں. اب صورتحال رہ گئی یہ کہ علاقے کے اندر جو ہیجمنی کی بات تھی, گریٹر اسرائیل کی بات تھی, اس کے اندر واحد رکاوٹ جو ہے وہ ایران اور پاکستان ہے. آپ کو ان کو جوائنٹلی ہم دیکھتے ہیں. اسرائیل امریکہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں ابھی مودی کا جو اسرائیل کا دورہ ہے اس کو اگر آپ کنسیڈر کر لیں, اسرائیل, مودی یعنی کہ انڈیا اور افغانستان, پاکستان کو افغانستان میں انگیج کیا جاتا ہے, ویسٹرن بارڈر پہ, ایسٹرن بارڈر پہ سندور 2 کا نام لیا جاتا ہے, اور تیسری طرف ایران کی طرف کہہ دیا جاتا ہے جی ابھی آپ اس کو کنسرن نہ کریں. اور امریکہ جو ہے وہ ہم سب جتنی مرضی خوش فہمی کا شکار ہو, ٹرمپ کی میٹھی چپڑی باتوں میں آئے, ہنی مون پیریڈ سمجھیں, ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسرائیل, انڈیا اور امریکہ کا ہی نیکسس ہے ایونچولی. تو پاکستان کے پاس
جو چوائس رہ جاتی ہے وہ یہی رہ جاتی ہے اسٹریٹجیکلی حکومتیں جو مرضی فیصلے کریں کہ ہم ایران کو سپورٹ کریں، ایران کو اس انداز میں کہ ایران ایٹ لیسٹ اس کو اتنا پرولونگ کرے، امریکہ کو دیکھیں، امریکہ کو ہرانا کوئی کام نہیں ہے. جب امریکہ اپنے خطے سے باہر آ گیا ہے، اپنے حرمز میں کھڑا ہے، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ابراہم لنکن اور جو دوسرے بحری بیڑے ہیں وہ بڑے ولنریبل ہیں. ان کی دفاعی انداز میں دیکھا جائے تو وہ ایک طرح سے دشمن کی ٹیریٹری کے اندر ہیں اگر صحیح انداز میں ریٹیلیٹ کیا جائے ود دا کمٹمنٹ کے ساتھ. اچھا، ایک چیز اور بڑی سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایران کسی بھی حالت میں سرنڈر کرے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ایران کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں جب when you have nothing to lose you go for everything. اب ایران جو ہے وہ یہ ہر حالت میں اس کو نہیں فرق پڑتا کہ کویت اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، بحرین کیا کہہ رہا ہے، یو اے ای کیا کہہ رہا ہے، سعودی عرب کیا کہہ رہا ہے. اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا اور نظر آئے گا، وہ یہ کہ جو میکسیمم ڈیمیج ٹو دا امریکن ایسٹس کر سکے وہ کرے تاکہ امریکہ کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ وہی ہے جو ہم سب ڈسکس کر چکے ہیں، وہ ہے کہ چائنا اور رشیا کا ایک انتہائی مایوس کن کردار. اگر چائنا اور رشیا اب کوئی کردار ادا نہیں کرتے ہیں تو بالکل یہ بات صحیح کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب کہ وہ جو ملٹی لیٹرل ورلڈ کی بات ہو رہی تھی وہ سمجھیں کہ کوئی اس کا صفحہ ختم ہو گیا، وہ سوال ہی پیدا. اور امریکہ جو ہے پھر وہ جو نیو ورلڈ آرڈر کولڈ وار کے بعد ڈیزائن ہوا ہے وہی ورلڈ آرڈر جو ہے وہ آئندہ 30-40 سال چلے گا. لیکن اس کے اندر سب سے بڑا نقصان میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود ان لانگر رن چائنا اور رشیا کا بھی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک ورلڈ اکنامک پاور کے طور پر خود کو مانا تھا، اس کے لیے دنیا کے ممالک کا ایگزسٹنس ہونا بھی ضروری ہے. یعنی چودراہٹ کس پہ کریں گے اگر سارے ملک ہی امریکہ کے انڈر چلے جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بڑا کریٹیکل سچویشن ہے. پاکستان کے لیے ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جتنے عرب ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا دفاع کو پہلے رکھے گا، اور پاکستان کا اپنا دفاع یہ ہے کہ رضا شاہ پہلوی ٹائپ کی کوئی حکومت، اسرائیل نواز حکومت پاکستان کے بارڈرز کے اوپر آ کے کھڑی نہ ہو. یعنی اسرائیل اگر ہمارے بارڈر پہ آ جاتا ہے تو اس سے پہلے ہمیں ہر حالت میں اس کو روکنا ہے، ایک بفر زون کے طور پر کوشش، اپنا ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. باسم صاحب، یہ تیسری عالمی جنگ کی ابھی بات کی، یہ ہمیں جس قسم کی لڑائیاں ہم نے پہلے دیکھی ہیں یا پڑھی ہیں عالمی جنگ اول یا دوم، اب اگر چائنا اور رشیا براہ راست اگر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا یہ باقاعدہ ایک تیسری عالمی جنگ کی صورت اختیار نہیں کر جائے گا؟ دیکھیں جی، تیسری عالمی جنگ ظاہری سی بات ہے کہ اگر چائنا اور رشیا اس کے اندر ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے. لیکن چائنا اور رشیا کو اس میں ایکٹیولی انوالو ہونے کا انسینٹیو کیا ہے؟ سب سے اصل سوال تو یہ چائنا کو فائدہ کیا ہے یا رشیا کو اس وار میں آنے کا فائدہ کیا؟ ہم نے پچھلے سال 12 ڈے وار کے دوران دیکھا کہ رشیا کا جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز ایران وہ بڑا کلیئر تھا اور بڑا ہی انسگنیفیکنٹ تھا. وہ کچھ بھی لینا دینا نہیں چاہتے، اور وہ چیز چائنیز کے کیس میں بھی ہم نے دیکھی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں سمجھنے کو یا سیکھنے کو کیا ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ چائنیز اور رشیا ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت اس وار میں آنے کا. چائنا کو اس بات سے بالکل ایک فرق پڑے گا کہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوتی ہے اور 60% تیل جو چائنا اسٹریٹ آف ہارموز سے لیتا ہے اور وہ بند ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے چائنیز اکانومی کو نقصان ضرور ہے. لیکن اگر امریکہ ایک فل آؤٹ وار میں آن گراؤنڈ بوٹس آن گراؤنڈ لے کر ایران میں انٹر ہوتا ہے تو امریکنز کو جو نقصان ہے وہ چائنیز کے لیے کمپیریٹیولی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. باسم صاحب، آپ کے بڑی اہم گفتگو کر رہے تھے لیکن ہمارے پاس اس وقت ٹائم ختم ہو گیا. ٹیبل ٹاک سے آج ہمیں اجازت دیں، لیکن ہماری اس جنگ کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن جاری رہیں گی، اسے دیکھتے رہیے گا. اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ جنگ بند ہو چکی ہوگی اور مسلمانوں کے اوپر جو ایک جہریت مسلط کی گئی ہے وہ ختم ہوگی اور مسلم ممالک بھی ان کے اندر کوئی سینس پرویل کرے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.